ہم پہلی دفعہ اپنے اس میڈیا سینٹر میں آپ کو دعوت دی ہے، اور خاص طور پر اس لیے کہ بعض لوگ سمجھ رہے ہیں میں ساری زندگی 27ویں روزہ رسول کے اندر گزاری ہے اور ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے خانہ کعبہ کی چھت پہ بھی نماز پڑھی ہے، عاشق رسول بھی ہوں، ختم نبوت کا سپاہی بھی ہوں، لیکن ایسا تاثر دیا جا رہا ہے جیسے میں تو 20 دن پہلے گیا تھا، میں نے ان سے ہمدردی کی، میں نے ان کو بتایا بھائی آپ کے خلاف بڑی نفرت ہے، اور ہر ماں میرا ماتھا چوم رہی ہے، ہاتھ چوم رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ شیخ رشید تو نے غداری نہیں کی، تو نے راول پنڈی کی لاج رکھی، ہر ماں نے میرا ماتھا چوما۔ میں نے ان کو بتایا کہ تمہارے خلاف بڑی نفرت ہے، اور ممتاز قادری کو آپ نے پھانسی دی، اور میں لکھوں گا ساری صورتحال۔ اب تو میں فارغ ہوں، میں تو ایک نالا لئی کی وجہ سے وہاں پھنسا ہوا تھا، ورنہ 16 وزارتیں میں نے کر لی، میرا جی تو بھرا ہوا تھا۔ میں اس طرح تو نہیں تھا کہ باپ بھی فرد جرم میں ہے اور وزیر اعظم ہے، بیٹا بھی فرد جرم میں ہے اور وزیر اعلیٰ ہے۔ اگر دنیا میں کسی جگہ ایسا ثابت ہو کہ باپ پہ بھی فرد جرم لگنے کی ڈیٹ لے رہا ہو اور وزیر اعظم ہو اور بیٹا بھی وزیر اعلیٰ ہو اور فرد جرم سے بھاگ رہا ہو، میں سیاست سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ اگر دنیا میں ایسا کوئی کیس، جب سے جمہوریت وجود میں آئی ہے، ہزاروں سالوں سے جمہوریت جب سے وجود میں آئی ہے، اتنی بڑی دھاندلی، اتنی بڑی چور بازاری، اتنی بڑی منافقت، اتنی بڑی کانسپریسی، اتنی بڑی مداخلت اور اتنا بڑا دھوکہ عوام کے ساتھ کہیں نہیں ہوا۔ اور میں آج واقعی پیشن گوئی کرنے جا رہا ہوں، دنیا کے جس ملک میں یہ جائیں گے وہاں ان کو گندے انڈے پڑیں گے اور ٹماٹر پڑیں گے، پھر یہ کہیں گے شیخ رشید نے یہ کہا تھا جی۔ تو 20 دن پہلے گیا تھا جناب، اور میں صورتحال سمجھ گیا تھا۔ پتہ نہیں آپ کے لیے روزہ رسول کھلا بھی کہ نہیں کھلا، مجھے نہیں پتا، میں روزہ رسول کی بات کر رہا ہوں کیونکہ پچھلی 27ویں میں روزہ رسول میں تھا، اور میں آگے چلا گیا، اس دفعہ پہلے ہی چلا گیا 20 دن پہلے، اور انہوں نے جو شور مچایا ہوا ہے، بھائی نہ ڈیزل مل رہا ہے، 10-12 روپے چینی مہنگی آپ نے کر دی ہے، گھی 15 روپے مہنگا کر دی ہے، یہ سارے الزامات جو ہم پہ لگتے تھے اللہ کی شان دیکھے ان پر لگنے شروع ہو گئے۔ یہ ہمیں کہتے تھے سلیکٹڈ ہے جی، ہم اب ان کو کہتے ہیں جناب علی یہ سلیکٹڈ بھی ہیں اور امپورٹڈ بھی ہیں۔ امپورٹڈ اتنی بڑی گالی پاپولر ہو گئی ہے، اتنی بڑی پاپولر ہو گئی ہے کہ سلیکٹڈ یہ ہمیں کہتے تھے، ہمیں کہتے تھے الیکشن کراؤ، ہم کہتے تھے الیکشن کراؤ۔ میں نے کہا ہے کہ مئی کا مہینہ ہے، میں کل سے شروع ہو رہا ہے، میں اپنی اس بات پہ قائم ہوں، اس میں سے سیاست نکلے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک میں افراتفری ہے، ملک میں سراسیمگی ہے، ملک میں نفرت ہے ایک دوسرے کے خلاف، تشویشناک صورتحال ہے، خوفناک صورتحال ہے ملک کی، اور اس پر خاموش تماشائی بنا رہا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اتنی تشویشناک صورتحال میں خاموش تماشائی بنا رہا ہے۔ یہ جو داتا دربار میں 18 پارٹیاں کٹھی ہوئی ہیں، یہ جو داتا درباری تعویذ سے کٹھی ہوئی ہیں، اور 2 ووٹوں کی اکثریت ہے، 2 ووٹوں کی اکثریت سے جو بنی ہے، اور جو منحرف ہیں پنجاب میں، اگر ان کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ ڈسکوالیفائی ہیں تو یہ اور بڑا پھڈا پڑ جائے گا۔ اگر یہ ڈسکوالیفیکیشن کا پھڈا پڑ جاتا ہے پنجاب میں، جو 22 ہیں یا 20 ہیں یا 26 ہیں، تو یہ ایک اور نیا کٹا کھل جاتا ہے اس ملک میں۔ اس ملک کی سیاسی صورتحال کو شدید قسم کے خطرات ہیں، اس لیے میں سارے اداروں سے اپیل کرتا ہوں، پاک فوج عظیم فوج ہے، اس کا احترام ہونا چاہیے۔ پاک فوج نے اس ملک کی سالمیت کے لیے قربانیاں دی ہیں، پاک فوج کا جوان آج بھی جان دے رہا ہے، پاک فوج کا جوان جو ہے وہ پاکستان کی سرحدوں کا بھی ضامن ہے اور پاکستان کے چوک اور چوراہے کا بھی ضامن ہے، اور اگر ایک سازش کے تحت پاکستان کے فوج کے خلاف بات کی جائے تو شیخ رشید کو یہ قبول نہیں ہے۔ میں پلس دے رہا ہوں محلے کی، گلی کی، کوچے کی تمام لوگوں کو
کہ یہ بڑے چالو لوگ ہیں، سیاستدان بڑے چالاک ہوتے ہیں. انہوں نے کوئی 14 مرتبہ گالیاں دی لندن سے بیٹھ کے، اور گجرانوالہ اور شیخو پورہ سے فوج کو نواز شریف نے، اور 14 مرتبہ ہی شہباز شریف نے بوٹس چاٹے ہیں، بوٹ پالش کیے. میں جب کہتا تھا کہ شین نکلے گی، شین نکلے گی، آپ لوگ سارے میرا مذاق اڑاتے تھے. کہاں ہے نون؟ اور ایک ایسی چاپلوس جماعت نکلے گی، ایک ایسی چاپلوس بوٹ پالشیا پارٹی نکلے گی کہ جو یہ کہتے تھے جناب علی ہم تو یہاں بجلی کو ہم نے عام کر دیں گے، لوڈ شیڈنگ سب کے سامنے ہے. میرے محلے کے درزی کپڑے نہیں دے رہے، کہہ رہے جی کہ بجلی نہیں آ رہی. چینی والا یوٹیلٹی سٹوروں کے حالات دیکھ لیں، اتنے ابتر ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اور یہ جو الزام لگا رہے ہیں، میں ان کو کہنا چاہتا ہوں، میں عاشق رسول ہوں، روزہ رسول پر جو کچھ ہوا نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ کی شکل سے لوگوں کو نفرت ہے. اب یہ 5 شکلیں جہاں آدمی دیکھتا ہے اس کو غصہ آ جاتا ہے. یہ 5 شکلیں جو ہے گینگ آف 5 کی جہاں دیکھتا ہے، اور میں پیشن گوئی کر چکا ہوں، ان 5 شکلوں کی جب یہ لندن جائیں گے، یورپ جائیں گے، جہاں جائیں گے، اگر ان کو گندے انڈے نہ پڑے، اگر ان کو ٹماٹر نہ پڑے تو آپ مجھے پکڑ لیں. اس ملک کا جمہوریت سوا نیزے پہ کھڑی ہے، اور اسی مہینے میں فیصلہ ہونا ہے جناب. اگر ایک دفعہ کال ہو گئی تو پھر کال کون سنبھال سکتا ہے؟ پھر کال کوئی نہیں سنبھال سکتا. اور مجھے حیرانگی ہے کہ آج حمزہ شہباز نے بھی میرے بارے میں بات کی ہے. چلو ایک وہ کرتا ہے رانا ثناءاللہ، اس کا تو میں نوٹس ہی نہیں لیتا، اپنی توہین سمجھتا ہوں. حاملہ عورتوں کو، جو بہنوں اور بیٹیوں کو، جو ہماری تھی تنظیم منہاج القرآن پہ گولیاں مارنے والے، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، تو بھائی میری جتنی پاکستان کے سارے سیاستدانوں نے قید کاٹی ہے، میں نے اکیلے نے کاٹی ہے. اور میں تو لکھنا چاہتا ہوں، آپ پچھتائیں گے مجھے بڑا لیڈر نہ بنائے، میں بڑا لیڈر نہیں بننا چاہتا. میں تو نالا لئی کے ساتھ ریٹائر ہو رہا تھا. پچھلی دفعہ بھی میں الیکشن نہیں لڑنا چاہتا تھا، آپ نے کہا کہ یہ اگلا الیکشن. اب کیونکہ عمران خان پہ برا وقت ہے، عمران خان کو ایسے وقت میں چھوڑنا، میرا شہر اس کو غداری سمجھتا ہے، بے شرمی سمجھتا ہے، اور میرا شہر سمجھتا ہے کہ شیخ رشید جو آپ دستبردار عورت تھے، جو آپ کیا کہتے ہیں اس کو، ریٹائر ہو رہے تھے، ابھی نہیں ہونا. تو پھر ظاہر ہے اگر ابھی نہیں ہونا تو پھر خان نے کہنا الیکشن بھی لڑنا، پھر مجھے الیکشن لڑنا پڑ جائے گا. ثناء اللہ قادری صاحب، میں کبھی آپ کا نوٹس لینا اپنی توہین سمجھتا ہوں، میں اپنی توہین سمجھتا ہوں. اور حمزہ شہباز صاحب، آپ بچوں کی طرح ہیں. اس ملک میں جو کھیل کھیلا جانے والا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں، آپ بھی ٹریپ ہو گئے ہیں. پھر کہہ رہا ہوں، آپ بھی ٹریپ ہو گئے ہیں. کہاں گئی آپ کی مقبولیت؟ آپ بھی ٹریپ ہو گئے ہیں. اور جو سلوک، جو باتیں ہمارے بارے میں لوگ کرتے تھے، وہ لوگ آج آپ کے بارے میں کر رہے ہیں. آپ نے نظر نہیں آنا. اگر عمران خان نہیں ہے تو پھر آپ بھی نہیں ہیں، پھر رہے گا نام اللہ کا، ہوگا وہ جو اللہ کو منظور ہے. آپ نے کافی چاپلوسیاں کر کے دیکھ لی ہیں، بوٹ پالش کر کے دیکھ لی ہیں. یہ بوٹ پالش کام نہیں آئیں گے. ہر گھر میں اس وقت، ہر گھر میں پاکستان، ڈنٹر ہے، پینٹر ہے، ویلڈر ہے، فوجی ہے، مکینک ہے، درزی ہے، دھوبی ہے، صحافی ہے، ٹریڈر ہے، چھوٹا دکاندار ہے. ہر آدمی یہ سمجھتا ہے، خاص کا تعلق اداروں سے ہی کیوں نہ ہو، ان کے گھروں میں سمجھا جاتا ہے کہ عمران خان سے زیادتی ہوئی ہے. سو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں جی. ہماری خواہش ہے کہ حالات بہتر ہو جائیں، تمام اداروں سے حالات بہتر ہو جائیں. تمام اداروں سے ہماری پاکستان کے کسی ادارے سے لڑائی نہیں ہے. اور کیا فرق ہے کانسپریسی میں اور مداخلت میں؟ میں تو اردو میڈیم والا ہوں. میں تو کانسپریسی وہ سمجھتا ہوں جو 2 آدمیوں کے درمیان یا 4 کے درمیان ہوتی ہے. مداخلت میں سمجھتا ہوں جو ملک کے خلاف ہوتی ہے.
اور میں نے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کے بریگیڈیئر صاحب سے کہا تھا حضور مداخلت زیادہ ڈینجرس ہے، کانسپریسی اتنی ڈینجرس نہیں ہے، اور ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ بھی کھڑے ہیں اور ہر پاکستانی کا فرض ہے کھڑے ہو، لیکن جو عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جس طرح اس کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے، اس کو تنہا چھوڑنا بھی بد دیانتی ہے، اس کو بھی تنہا چھوڑنا جو ہے وہ بے شرمی ہے۔ اور میرا سارا شہر جو ہے اس بات پر میرے ساتھ ہے کہ میں ایسے کڑے وقت میں عمران خان کے ساتھ ہوں، اور جو لوگ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر مجھے ٹائم ملا، اگر ان پاگلوں نے مجھے لیڈر بنانے کے لیے جو دھمکیاں مجھے دے رہے ہیں، تو پھر میں اصل صورتحال ساری لکھوں گا۔ یہ جو کیا نام ہے، جنہوں نے ممتاز قادری کو پھانسی لگائی، ممتاز قادری کی شہادت کے جو ذمہ دار ہیں اور کن حالات سے وہ گزرے حالات، یہ سب لکھوں گا، کیونکہ آگے میری کتاب کے 2 کروڑ روپیہ میرے اکاؤنٹ میں آ گیا، مجھے نہیں پتا تھا اتنی بکے گی، تو اب میں لکھوں گا تو شاید جیل سے لکھوں تو 10 کروڑ آ جائے۔ دیر نہ کرو، جلدی کرو، میں بزدل آدمی نہیں ہوں، سارے کان کھول کے سن لو، جیل میری سسرال ہے، ہتکڑی میرا زیور ہے، اور میری چھاتری شہادت کے جذبے سے سرشار ہے، اور میں اسلام کا سپاہی ہوں، ناموس رسالت کا سپاہی ہوں، اور جو یہ بکواس بند کر دیں تو آپ ان کو مہربانی ہوگی، اور کھڑا رہوں گا چٹان کی طرح عمران خان کے ساتھ۔ اس وقت عمران خان کو چھوڑنا بددیانتی ہے۔ سوال دیکھیں، میں پنڈی کو کبھی میں نے نہیں چھوڑا، فوج کے ساتھ میرے تعلقات تھے، ہیں اور رہیں گے ساری زندگی۔ مجھے اپنی فوج پہ فخر ہے، پر میں عمران خان کے ساتھ سیاست میں کھڑا ہوں اب، اور میں نے ان کو بتایا کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، ان سے بھی دھوکہ نہیں کیا، کیونکہ باجوہ صاحب بھی میرے بہت جونیئر کالج فیلو ہیں، میں تو ہاسٹل میں 6ٹھی 4تھی منزل میں ہوتا تھا جب وہ آئے، سو میں نے کسی کو دھوکے میں نہیں رکھا، نہ عمران خان کو رکھا، نہ اپنے اداروں کو رکھا۔ اداروں کو کہا کہ عمر کے اس حصے میں آ چکا ہوں کہ اس وقت عمران خان کو چھوڑنا جو ہوگا نا وہ بددیانتی۔ فوج کے ساتھ ہوں ساری زندگی فوج کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، ہیں اور رکھوں گا، اب بھی صلح چاہتا ہوں فوج کے ساتھ، لیکن عمران خان کے ساتھ کھڑا رہوں گا، جو کال وہ دے گا اس کی کال پہ پہنچوں گا۔ 28 تاریخ کو میں کمیٹی چوک پہ پہنچا تھا، بہت سارے لوگ نہیں پہنچے۔ آخری سوال دا مڑا دادا، آخری سوال جی جی میں نے ایسی کوئی بات، میں نے کہا میری اہم ہے، میں قائم ہوں، میں کبھی سپریم کورٹ کو ٹچ نہیں کرتا، میں شیخ ہوں، مجھے پتہ ہے، اور بندیال صاحب کے والد سے میرے تعلقات تھے، بندیال صاحب ایک عظیم جج ہے، اور ان کے والد میرے شہر کے کمشنر تھے، فتح خان بندیال۔ سو مجھے آپ بے وقوف سمجھتے ہیں، میں فوجیوں کے نہ میں فوجیوں کے خلاف ہوں، نہ میں ججوں کے خلاف ہوں۔ سوال لے لیں، جو ہم سیاست سے بڑھتی ہوئی شدت پسندی دیکھ رہے ہیں، اور خان صاحب جو بار بار اکسا رہے ہیں عوام کو، تو آپ یہ بتائیے، آپ کو اس وقت آپ کہہ رہے ہیں عمران خان کے ساتھ ہے، کیا آپ کو ملک عزیز ہے یا عمران خان عزیز ہے؟ دونوں عزیز ہیں، عمران خان ملک کا سپاہی ہے، اور ابھی اس سے مل کے آ رہا ہوں، 2 گھنٹے کی میٹنگ میں شامل تھا، وہ ایسا کوئی کام نہیں کرے گا جس سے فوج کے نام کو یا ملک کو نقصان پہنچے۔ یہ بتائیے گا کہ 1.5 سے آپ کیبنٹ میں بھی عام آدمی کی بات کرتے رہے، اور آخری ٹائم تک بھی بہت سی ایسی تجاویز تھی جن کو عمران خان نے جو ہے وہ نہیں مانا۔ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کی جو ایک رائے تھی اور آپ کی تجاویز تھی، اگر وہ مانی جاتی تو آج حالات یہ نہ دیکھنا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ وہ مقدر کا سکندر ہے عمران خان، میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اتنا مقبول ہو جائے گا کہ میں روزہ رسول میں جاؤں گا کہ لوگ میرے ہاتھ چومیں گے۔ میں تو گناہ گار آدمی ہوں، میرے جسم کے اندر سے روزہ رسول کی خوشبو ہے۔ اس ملک میں 5 یا 6 آدمی ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ کی چھت پہ نماز پڑھی ہے، اور گلف وار میں سارا دن خانہ کعبہ کے اندر رہتا تھا۔ یہ پتہ نہیں روزہ رسول میں گئے ہیں کہ نہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ عمران خان جس پر میرے سمیت حلقے میں بڑے مسائل تھے، لوگوں نے ٹرن لے لیا، اور جس دن عمران خان کال دے گا یہاں سمندر ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ مئی دے گا۔
ہر کام کی بات ہے. آپ نے کہا کہ آپ نے خانقاہ میں لے کر نماز پڑھی ہے، پھر پڑھی ہے کہ خانقاہ؟ ہاں یہ مجھے پتہ یہ فتویٰ مجھے پتہ، علماء نے دیا ہے یہ فتویٰ، لیکن اللہ نے میں نے نماز پڑھی ہے وہاں 4 رکعت. فتویٰ مجھے پتہ، علماء کہتے ہیں مجھے کہ یہ نماز نہیں ہوئی، یہ پتہ مجھے. خان صاحب کال دیں گے. پچھلی بار جب خان صاحب نے کال دی تھی ڈاکٹر طاہر القادری اور ناجم قرآن کے ساتھ تھی، اور خان صاحب نے بھی کہا کہ جب 31 اگست کو جب ادھر وہاں پہ چھوٹا سا سوال کریں، ناجم قرآن والوں نے بچایا، اس بار کیا خان صاحب اکیلے یہ 126 دن گزار لیں گے وہاں پہ؟ یہ 126 دن کی لڑائی نہیں ہے بھائی، یہ 26 دنوں کی بھی لڑائی نہیں، یہ آر پار ہوگی، یا ہم نہیں یا وہ نہیں. تشدد کی طرف تو ہم جائیں گے ہی نہیں، لیکن اگر عوام کا سمندر نکل آیا تو لوگ اندھے نہیں ہیں، ساری قوم پاک فوج کے پیچھے ہے. قوم کو ناراض نہیں کرنا، الیکشن الیکشن الیکشن، اور فوج کو کیا کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ ہے کہ الیکشن کوئی جرم، یہ مطالبہ نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ان کو ہٹاؤ، ہم یہ کہہ رہے ہیں الیکشن جلدی کرا دو. یہ عمران خان کی ڈیمانڈ ہے، اور فوج کو ان ساری پارٹیوں کو اس مسئلے پر ٹیبل پر لانا چاہیے. جی ذکی دیکھیں، میں تو الیکشن کو بڑی عید کے ارد گرد ہوتے دیکھ رہا ہوں. یہ تو کہیں گے کہ ہمیں 1.5 سال گزارنے دیے جائے. اگر ان کو جتنا ٹائم ملا اتنے خراب ہوں گے. عمران خان تو 30% گندم کا ریٹ کم کرا رہا تھا، گیس کا کم کرا رہا تھا، پیٹرول کا کرا رہا تھا. یہ IMF سے بڑھوانے جا رہے ہیں، یہ رسوا ہو جائیں گے. آپ یہ دیکھیں جتنے خوفناک حالات میں ہم تھے آج سے 2-4 مہینے پہلے، اسی خوفناک حالات میں یہ جا رہے ہیں. اللہ نے ہمارے ساتھ نیکی کر دی ہے، کوئی نیکی کام آ گئی ہے. فواد چودھری صاحب نے بھی کہا اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہوئی تو ہم یہاں تک پہنچے. دیکھیں فواد، میں نے یہ نہیں کہا لڑائی، میں نے کہا کہ میں پاک فوج کے ساتھ ہوں. پاک فوج عظیم فوج ہے، پاک فوج نے پاکستان کے لیے بے انتہا قربانیاں دی ہیں، لیکن وہ سارے سمجھدار لوگ ہیں، عقل رکھتے ہیں. ان کو سمجھ ہے قوم چاہتی ہے کہ ایک فیئر الیکشن ہو جائے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں پاک فوج کے ساتھ ہوں تو میں ایسے موقع پہ عمران خان کا ساتھ، میں عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہوں چاہے میں مارا جاؤں. اور اس گندے آدمی سے تو نہیں میں مارا جاتا، اس چمگادڑ کی شکل والے سے تو نہیں مارا جاتا. میں نے آج ان سے عرض کیا کہ آپ نہ جائیں، لیکن وہ بادشاہ ہیں، وہ میں نے ان سے عرض کی ہے. تھینک یو. خان کا لاسٹ سوال ہوتا ہے. اچھا نہیں، میں تو میں نے پیشن گوئی کی ہے. دنیا میں یہ جہاں جائیں گے انہیں گنڈے انڈے پڑیں گے، ٹماٹر پڑیں گے. ایون فیلڈ میں جہاں نواز شریف رہتا ہے اس کے ارد گرد لوگوں نے درخواست دی ہے تھانے جا کے کہ جو بندہ یہاں سے گزرتا ہے وہ چور چور کے نعرے لگا کے جاتا ہے. اور اب آپ دیکھیں اس کے دونوں بیٹے شاہی محل، جو سعودی عرب کے فرما روا سے عظیم فرما، سعودی عرب سے ہمارا رشتہ خون کا اور چین سے بھی، اس کی میٹنگ میں جو دونوں بچے بیٹھے ہیں نواز شریف کے، انہوں نے تو حلف ہی نہیں اٹھایا ہوا. جن لوگوں کو عمر قید ہوئی ہے ان کو انہوں نے ایفیڈرین والوں کو، عمر قید والوں کو فیڈرل منسٹر کے برابر عہدہ دیا ہے. یہ پھنسنے جا رہے ہیں. وہ نواز شریف کے دونوں بیٹے اس میٹنگ میں بیٹھ نہیں سکتے، یہ قانونی طور پہ جرم ہے، اس کے لیے حلف اٹھانا ضروری ہے. خان صاحب دا لاسٹ کوشچن تھا. انشاءاللہ تعالیٰ وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں، اور میں عمران خان کو لانے کے لیے بھی پوری کوشش کر رہا ہوں کہ ایسے حالات پہ آ جائیں ہو جائے کہ عمران خان دوبارہ آ جائے. تھینک یو.